بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں جو موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ذرا سن لیجئے۔ مری سے خبر آئی ہے کہ وہاں کیا کھچڑی اب تک پکی ہے۔ دوسری خبر اڈیالہ جیل سے آئی ہے کہ عمران خان کو ڈاکٹرز نے کیوں دیکھا ہے، کیوں ان کا معائنہ کیا۔ لیکن آئیے سب سے پہلے مری چلتے ہیں۔ نواز شریف ایک ایسا شخص ہے، مری ہو کہ لندن، زیر زمین کوئی تہہ ہو یا بنکر یا خلا میں سے کوئی گھر بنا دے، سکون اور شانتی اس کے مقدر سے خارج ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے کرتوتوں کے سبب میری ویڈیوز گواہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں کہ نواز شریف اور فوجی قیادت کے درمیان، یعنی فوجی قیادت نہیں، جنرل عاصم منیر کے درمیان بدگمانی، بے اعتباری اور شکوک و شبہات کے بھوت ناچنا شروع ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں مری میں جو اکٹھ ہوا، جسے میں کنبا اکٹھ، شریف کنبا اکٹھ کا جسے میں نے نام دیا تھا، اس میں دو آپشنز پہ غور و فکر کیا نواز شریف اور اس کی فیملی نے مل کر۔ نمبر 1 کہ ایکسٹینشن دینی چاہیے جنرل عاصم منیر کو جو نومبر میں متقاضی ہے یا نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ ذرا بعد میں بتاتا ہوں۔ دوسرا، اس آپشن پر غور کیا گیا کہ اگر ہم ایکسٹینشن نہیں دیتے اور عمران خان کو ہمارے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، جو کہ پہلے ہوتا رہا ہے، انہیں پتہ ہے کہ سیاست میں کچھ بھی ناممکن نہیں، تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا سوال ہے، اسے ایم نہ سمجھیے گا۔ تمام آپشن پر غور و فکر ہوا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ جنرل عاصم منیر کے پیامبر نے بات کی ہے، جسے فرستادہ کہتے ہیں، جسے مڈل مین کہتے ہیں۔ نواز شریف نے بہت سے گلے شکوے کیے ہیں جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے بارے میں۔ سنا ہے، کہا گیا ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے تھے اور ہم نے ایک ریٹائرڈ آدمی کو آرمی چیف بنا دیا اور اب وہ اس احسان کے بدلے سے باہر نکلتے دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ جو کچھ جنرل عاصم منیر نے کیا ہے، ان کے کہنے پر میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کی توقع کسی انسان سے کی نہیں جا سکتی۔ کیا کیا ہے وہ سارے کا سارا منظر آپ کے سامنے ہے، جو لنڈن پلان 2 کے بعد جس پر عمل ہونا شروع ہوا۔ عمران خان کی گرفتاری سے لے کر 9 مئی سے 8 فروری کے انتخابات، 8 فروری کے انتخابات اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم و ستم کے دوزخوں کا دہکایا جانا، نشان اس سے پہلے چھین لینا، پارٹی بھگا دینا، توڑ دینا، لوگوں کی کھڑکیاں دروازے توڑ کر ان کے اندر گھس کر ان کی ماؤں بہنوں کو پکڑ کر گھسیٹ کر باقی دوسروں کو خوف زدہ کرنے کا عمل، کہ اگر آپ بھی اس طرح کرو گے، عمران خان کے ساتھ چلو گے، تو یہ نہیں کہ صرف تمہیں پکڑیں گے، تمہاری بہو بیٹی اور مائیں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کچھ تک تو کر دیا، نئے ریکٹ قائم کر، لیکن اس کے باوجود گلہ کیا ہے نواز شریف نے کہ آپ ہمارے کہنے پر وہ کچھ نہیں کر رہے ہو جو ہم چاہتے۔ سنا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے ایلچی نے، جو اسے کہا گیا تھا، جو ایجنڈا اسے دے کر بھیجا گیا تھا، اسے کہا ہے کہ دیکھیں، ہم نے عمران خان کو اس لیے ذرا سی سہولت دی ہے کہ ہم پر ایک تو دباؤ بڑا ہے، عالمی دباؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بھی کہیں، ہم کچھ بھی کہیں، ہمارے ساتھی کچھ بھی کہیں، لیکن پاکستان کے تمام عوام اور کرۂ ارض پہ رہنے والے تمام انسانوں کو یہ علم ہے کہ جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے وہ آرمی کی چھتری کے نیچے ہو رہا ہے، فوج کی آشیرواد سے ہو رہا ہے، لہٰذا ہم پر ایک دباؤ ہے جس سے ہم نکلنا چاہتے ہیں کسی حد تک۔ عمران تو جیل میں، یہ گارنٹی ہم دیتے ہیں کہ عمران جیل میں نہیں، عمران جیل میں نہیں رہے گا، انشاءاللہ باہر آنے والا ہے۔ جو گارنٹی دی گئی کہ عمران جیل میں رہے گا، نواز شریف سے یہ اذن مانگا گیا ہے، اجازت مانگی گئی ہے کہ عمران خان کو 4 دیواری کے اندر رکھ کر تنگ نہ کیا جائے۔ اگر ہم تنگ کرتے ہیں تو خبر تو باہر نکلتی، جب خبر باہر نکلتی ہے تو عمران خان کو محبت کرنے والے لوگ فوج کے خلاف سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آرمی چیف کے نمائندے نے نواز شریف کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ فوج بقسیط مجموعی اب اپنے ادارے کی توہین نہیں چاہتی، اور فوج کو علم ہے، جوانوں سے لے کر جنرلز تک کو، کہ عوام جو کبھی پاک فوج پہ پھول کی پتیاں نہیں شاور کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اب وہ فوج کو گالیاں دینے تک پر آ گئے۔ سوشل میڈیا ساری دنیا کے بس میں، دسترس میں ہے، ذرا دیکھیے تو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں فوج کے بارے میں۔ وہ ٹویٹ پڑھ کے دیکھ لیجئے، لوگ ٹویٹ کیا کر رہے ہیں، پوسٹ بنا کر جو لگاتے ہیں وہ ذرا دیکھیں۔ تو میرا خیال ہے، اب یہ میرا خیال ہے کہ فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ڈیجیٹل فوجوں کو ذرا ٹھنڈا کیا جائے، عمران خان کی ڈیجیٹل فورسز کو، جو صرف 25 کروڑ نہیں ہے، باہر بھی بیٹھے، باہر کی دنیا بھی موجود کروڑوں، کہ ایسا موقع نہ دیا جائے کہ یہ پتا چلے کہ عمران خان کی بجلی کاٹ دی گئی، عمران خان کے
ڈبل لے لیے گئے، عمران خان کی کتابیں لے لی گئی، عمران خان کو 22 گھنٹے بند رکھا گیا حبس اور گرمی کے عالم میں۔ جنرل آصف منیر کے ایلچی نے سمجھانے کی کوشش کی نواز شریف کو کہ یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، ان کے لیے تو بہتر نہیں۔ تو نواز شریف اتنا کینہ پرور آدمی، اتنا گھٹیا اور چھوٹا آدمی ہے، یہ کس جانور سے میں آپ کو اس کی مثال دوں، اس کے کینے؟ کیونکہ نواز شریف سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مثلا ذرا غور کیجئے، ایک محل نما، فلیٹ نہیں ہے، محل ہے وہ لندن میں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ وہاں پہنچا ہے تو اوورسیز پاکستانی وہاں جمع ہو جاتے ہیں، سکھ بھی آ جاتے ہیں، ہندو بھی آ جاتے ہیں، ناظرین اکرام یقین جانیے، اور کھڑے ہو کر انہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑتے کہ یہ نیچے آ سکے یا اوپر جا سکے، کھڑکی کھول کے باہر دیکھ سکے۔ کہیں فٹ پاتھ پہ پیدل چل رہا تو درکنار وہاں سے نکل کے اپنی صحیح سلامت اپنی گاڑی میں بیٹھ کے شو کر کے بھگا کے گاڑی لے جا سکے، یہ بھی نہیں۔ چور 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 سننا پڑتا ہے انہیں، نکلو ٹھپرو، نکلو چورو، نکلو قومی مجرموں، یہ شور رہتا ہے وہاں۔ اور سارے علاقے کو پتا ہے کہ یہاں پاکستان سے ایک وزیر اعظم بھاگا ہوا جو اربوں خربوں روپیہ لے کر بھاگا ہے، اور یہاں پناہ گزین۔ اب یہ وہاں بھی نہیں جاتا، وہاں اس لیے نہیں جاتا، بھلے آپ سمجھتے ہو کہ اس کا مری میں دل لگتا ہے، نہیں، وہاں نہیں جا سکتا، امریکہ بھی نہیں جاتا، دبئی میں تو منہ ہی نہیں کر سکتا، کہاں جائے؟ اسٹیٹ سیکیورٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہاں مری میں۔ ابھی ایکسٹینشن دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی اس کا فیصلہ نہیں کیا، یہ خبر ہے مجھے۔ لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھے کہ ذرا صاف صاف بتاؤ تو صحیح ہوگا کیا، اگر نہ ہوا تو پھر میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں ہوا، لیکن یہ بھاؤ تاؤ کر کے ایکسٹینشن دے دیں، یہ طے شدہ بات۔ اب جو اس کے عوض یہ مانگ رہے ہیں وہ انہیں نہیں مل سکتا، انہیں صرف ایک وعدہ ملا ہے کہ عمران خان کی ہم ضمانتیں نہیں ہونے دیں گے۔ ضمانت تو لینی ہے جج عدالت نے، تو عدالت میں تو سارے انہوں نے دلال بٹھائے ہوئے ہیں جناب والا، بھول ہی جائیے آپ۔ یہ جو ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کو راتوں کو جا کر عشرت قدوں میں ہوٹلوں میں 5 اسٹار میں چھوڑ آتے ہیں عیاشوں کے پاس، اور صبح فجر کی اذان سے پہلے واپس لے کر آ جاتے ہیں، پھر وہ بھی سو جاتی ہیں اور یہ بھی سوئے رہتے ہیں 5 بجے تک، سپہر پھر اٹھتے ہیں، پیشے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اگلی بکنگ۔ یہ ان سے بھی بدترین لوگ ہیں ناظرین اکرام۔ میں وکیل ہوں، میں کوئی راہ چلتا شخص نہیں ہوں، میں وکالت اور ان ججز کے باطن کو سمجھتا ہوں۔ میں مکمل ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کہ وہ لوگ، میرا تو خیال ہے کہ انہیں احتجاج کرنا چاہیے میرے خلاف، دلالوں کو، کہ میں ان کی توہین کرتا ہوں اگر ان لوگوں کو میں ان کے ساتھ ملاتا ہوں، ان میں پھر بھی کوئی نہ کوئی حیا، کوئی نہ کوئی ان کے اصول ہیں۔ یہاں تو مان لیں ناظرین اکرام، میں کوئی مبالغہ رہی سے کام نہیں دے رہا ہوں، آپ یقین کر لیں، میں کیسے آپ کو یقین دلاؤں کہ ان سے بہت گئے گزرے، اتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس، انہیں فوج نے قابو کیا ہوا ہے، یہ فوج کے ذمہ ایک میجر پیغام لے کر جاتا ہے، بھلے کوئی ڈویژن بینچ ہو یا لارجر بینچ ہو یا فل بینچ ہو، جو پیغام کسی میجر کے ذریعے انہیں ملے گا، ان کی جرات اور جسارت نہیں ہے کہ اس سے سرے منہ انحراف کر سکے۔ یہ پوزیشن رہ گئی ہے آپ کی جوڈیشری کی۔ رہی بات پنجاب کی حد تک، اگر تو پنجاب کی حد تک جو بی بی ٹک ٹاکر کہے یعنی نواز شریف کہے، ایکچولی نواز شریف ہے شہباز، وہ لگا ہوا ہے اوپر، بس وہ تو صرف اسلام آباد تک محدود ہے، تو لاہور میں آئے تو اسے اس کی بھتیجی وزیر اعلیٰ وہ لفٹ نہیں کراتی، چھوڑے۔ تو یہ سب کی سب عدالت ماتحت ہیں پنجاب کی جیل لیئر ووٹ چور حکومت۔ یہاں سے یہ ضمانتیں نہیں ہونے دیں گے، وہاں سے فوج ریلیف نہیں ملنے دے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو کیوں کہتا چلا رہا، ذرا وہ یاد، جو میں کہتا ہوں وہ یاد رکھیے، ان کے پروگراموں کو، ان کی میٹنگز کو افسانے سمجھیے، منصوبے سمجھیے۔ کوئی ضروری تو نہیں ان کے سارے منصوبے پروان چڑھے۔ عمران خان کو زیادہ دیر اب جیل میں نہیں رکھ سکتے، عمران خان باہر آنے والا ہے، لیکن اب دیکھیے سودے بازی کیا ہو رہی۔ دیکھیے پہلے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی بہن نے، مجھ سے تو بہت آگے ہے نا وہ، محبت میں یا احترام میں، عمران خان کے حوالے سے اس نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ ایک عجیب بات کرنے چلا ہوں میں، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن نواز، بی بی ٹک ٹاکر اور ان کے آس پاس کے لوگ اتنے کوتاہ نظر ہیں، اتنے باولے ہیں، اتنے گھٹیا ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہماری جان نہیں بچے۔ اچھا ابھی وہ اسی میں عافیت سمجھتا ہے کہ عمران کو مروا دو، کیا کرو، عمران کو مروا دو، زندگی اسے اللہ دے گا، لیکن پروگرام ان کے میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں، ریکارڈ پہ رہے بات۔ میں خود سے یہ تو کوئی نہیں کرتا کہ میں ولا میں چھٹی کر لوں گا، ولا کو اتنا ضروری نہیں ہے۔ اگر میرے پاس کچھ نہ ہو تو میں ویسے آپ سے گپے شپے لگاؤں گا، تاریخ کی طرف نکل جائیں گے، جغرافی کی طرف نکل جائیں گے، حکمت کی طرف نکل جائیں گے، فلسفے کی طرف نکل جائیں گے، شعر و ادب کی طرف نکل جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں صرف اس لیے کہ ولاگ کرنا ہے اور میں کوئی ایسی خبر دوں جو جھوٹ اور بکواس پر مبنی ہو، ممکن نہیں ہے ناظرین اکرام۔ بہت الجھی ہوئی صورتحال ہے، لیکن اس ساری الجھاٹ کے باوجود میں اوپر کھڑا جو دیکھ رہا ہوں وہ عمران خان کو باہر آتا دیکھ رہا ہوں، سرخ روح ہوتا دیکھ رہا ہوں، لیکن آج یہ کیا سوچ رہے ہیں
اور کیا کر رہے ہیں جب مجھے پتا چلے تو ان کے ذہن آپ کے سامنے کھول کے بدبودار رکھ دینا، یہ میرا کام ہے، میرا ذمہ ہے، میں وہ رکھ رہا ہوں۔ یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ ہو جائے گا جو وہ چاہ رہے ہیں یا جو سوچ رہے ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ 10 سال تک عمران خان کو جیل میں رہنے دینا۔ اور جی بالکل ٹھیک ہے، 10 سال تک۔ اب جب کہا ہے 10 سال تک تو جتنے ججز ہیں انہوں نے اپنی روح کے اندر اگر باتھ روم میں نہا رہے ہیں تو باتھ روموں کے اندر بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے ہوں گے۔ انہیں بھی پتا ہے، اگر مجھے پتا تو انہیں پتا ہے کہ 10 سال تک تو یہ موجود ہے، 10 سال تک تو ہماری مسلسل ترقی ہوتی رہے، جو جس جگہ پہ بیٹھا ہے جج وہی بیٹھا رہے گا۔ اس کے لیے ان سے کوئی بے حیائی کروا لو، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ ان سے فیصلے لینے کچھ اور لے لو، مانگو دے دیں گے۔ جائے پڑھیے جا کے حمود الرحمان کمیشن پڑھیے، ذرا غور سے پڑھیے۔ اب ترقیاں پانے کے لیے 20ویں گریڈ سے 21ویں گریڈ میں جانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو بھیجتے رہے یحییٰ خان کے پاس، یہ ریکارڈ ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ وہ نام لکھے ہوئے ہیں ان بچیوں کے بھی جو پیش کی گئی اور ماں باپ کے بھی جنہوں نے پیش کی صرف ترقی لینے کے لیے، نوکری کے لیے۔ آج وہ زندہ نہیں ہے، مٹی میں مل چکے، خاک ہو چکے۔ اس لیے انسان جب گھٹیا پن پہ آتا ہے تو اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ جہاز بھی ڈوبتے ڈوبتے سمندر میں ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں مزید گہرائی ہوتی ہے لیکن وہ ڈوبنے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہی لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ لیکن انسان اگر ذلت کے سمندر میں ڈوبنا چاہے تو جہاں تک اس کا جی چاہے ڈوبتا چلا جائے۔ تو یہ ججز بڑے خوش ہوں گے جناب 10 سال تک تھے نہیں، جاہل لوگ ہیں نا یہ خدا کو، خدا کے قانون کو پرے کر کے دیکھتے ہیں ساری چیزوں کا اور حساب کتاب لگاتے ہیں۔ تقدیر کہہ لگا رہی ہوتی ہے جب انسان منصوبے بنا رہا ہوتا ہے۔ نیچے دیکھو ان کا مقدر کیا ہے، سوچ کیا رہے ہیں۔ ان کا مقدر ناظرین اکرام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جسے آپ بہت طاقتور سمجھتے ہیں نا، دھواں تو پھر بھی نظر آتا ہے، یہ دھول کی طرح آپ کو نظر نہیں آئے۔ اور قریب وہ وقت آنے والا ہے، لیکن یہ منصوبے بنا رہے ہیں۔ میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا، آپ میری طرح مزہ لے جس طرح میں لے رہا ہوں۔ فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ پیغام جو بھیجا ہے کہ 10 ہمیں گارنٹی دے دی 10 سال تک یہ باہر نہیں نکلے گا۔ عمران خان دے دیا جی، نہیں جی آنے دیں گے ہم، تو کہیں گے سپریم کورٹ کو ہم سنبھال لیں گے، ہائی کورٹ کو ہم سنبھال لیں گے، باقی گارنٹی دے دو۔ یہ نہ ہو کہ سپریم کورٹ سے اس کی ضمانت ہو جائے، سپریم کورٹ ضمانت دے دے، بھائی یہاں تو یہ سنبھال لیں گے، یہ شریف والے پنجاب کی حد تک تو سنبھال لیں گے۔ ڈر انہیں ہائی کورٹ سے ہے، وہ بھی پنجاب ہائی کورٹ میں انہوں نے بھی انتظام کچھ کر کے رکھا، لیکن اصل ماتحت فوج کے ہے۔ لیکن سب سے آخری عدالت جہاں جا کر آخری فیصلہ ہو جاتا ہے وہ ان کے اختیار میں تو نہیں ہے نا، بی بی ٹک ٹاکر کے نہ نواز شریف کے، وہ فوج کے اختیار میں ہے۔ فوج سے گارنٹی مانگی ہے نواز شریف کہ 10 سال کی ہمیں گارنٹی دے کہ سپریم کورٹ سے اسے کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ ریلیف سے یہ مراد ہے کہ 8 مقدمات میں ضمانت ہوگی۔ واہ واہ جی آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے ابھی؟ میں نے تو آدھے گھنٹے کے بعد کہہ دیا تھا بگلے بجانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کا اور میرا مذاق ہے کہ 8 مقدمات میں ضمانت ہو جائے، بندہ پھر بھی جیل میں رکھے ایک بالکل بوگس مقدمے میں 190 ملین پاؤنڈ۔ استغفر اللہ۔ یہ خبر ہے جو مجھے ملی اس کھچڑی کے بارے میں، جو کھچڑی پچھلے کافی دنوں سے چڑھائی ہوئی ہے کاٹ کی ہنڈیا پر اور نیچے آگ دی جا رہی۔ دوسری خبر اڈیالہ جیل سے جو بالکل تازہ ترین آئی ہے، حالانکہ میں نے کل آپ کو خبر دی تھی۔ میں نے کہا تھا خبر دیتے ہوئے کہ جناب ایک دن پہلے ڈاکٹر اور ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے عمران خان کے سیل کی طرف۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کیا بات ہوئی ہے، بیماری کیا ہے، کوئی دوائی دی ہے یا نہیں دی، اس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ لیکن آج مجھ تک جو خبر پہنچ وہ تو آپ تک بھی پہنچ چکی ہوگی، کولیسٹرول ہائی ہے۔ میری خبر کے مطابق عمران خان کو سرک کی گولیاں دی گئی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں دیا گیا، اور یہ گولیاں موجود نہیں تھی، یہ باہر سے منگوا کر دی گئی۔ اب سرک کیوں کھائی جاتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب انسان محسوس کرے کہ اسے چکر آ رہا ہے، کہیں خون کے اندر کوئی کلاٹ آ جائے۔ یہ ہمارے یہاں 2 وینس ہیں بال سے باریک جو یہاں سے نیچے آتی ہے، جو بیلنس قائم رکھتی ہے۔ یہاں 2 ٹیوبز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹیوب، اس کے اندر کچھ ذرات ہوتے ہیں، کچھ مادہ ہوتا ہے، اس مادے سے ہو کر خون، ان ذرات سے ہو کر خون گردش کرتا ہے ہماری ان 2 وینز میں سے جب بیلنس قائم رہتا ہے۔ اگر کوئی ذرہ رائٹ سائڈ پہ پھنس جائے تو چکر آنے۔ چکر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک بندہ بیٹھا ہو تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا گھوم رہی ہے باہر، اور جب ایسے چکر آئیں کہ باہر تو چیزیں سیدھی نظر آئیں لیکن بندے کو پتا چلے کہ اندر اسے گھوم رہا ہے دماغ اوپر نیچے، کوئی جھولے کی طرح جو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جاتا، وہ محسوس ہوا۔ جب محسوس ہو تو پھر سرک کی گولی دی جاتی۔ میں کوشش کروں گا کل میں مزید خبر لوں کہ عمران خان کا حال کیا ہے، لیکن کچھ بھی ہو اس عمر میں جا کر اتنا کچھ تو ہوتا ہی۔ اس کے سن کی کوئی گاڑی کبھی آپ کو نظر آئی ہے؟ لوہے کی بنی ہوتی تھی، اس کی گاڑیاں بھی اتنی موٹی ہوتی۔ اب 74 سال پرانی کوئی گاڑی سڑک پہ آپ کو نظر آتی ہے؟ لوہا گل گیا، سڑ گیا، نابود ہو گیا۔
गोश्त पोस्ट का इमरान खान आज भी लीडर है, जेल में बैठा है ताकत के साथ, मत्था लगा के। कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा कोई नक्स आता रहता है, उसे हम बीमारी नहीं कहते। जेल के अंदर जाकर बीमारी सिर्फ एक बीमारी है कि जब बंदा पटने पे पड़ जाए कि मुझे काटी नहीं जाती, मुझे अस्पताल ले जाओ, बस ये कभी नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, 1000 बरस भी अल्लाह उसे जिंदगी दे। नाज़रीन इकराम, मेरा फिर आपसे इल्तमास है, पहले तो खबर ये है, ये खबर वाक़तन खबर है कि मेरे चैनल को बिलखुसूस फायरवॉल का निशाना बनाया गया। इसकी वजूहात ऐसी हैं कि मैं वजूहात बयान करके 2 नाम ऐसे अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहता कि मैं समझूंगा कि मेरी जुबान से उनके नाम कैमरे के सामने अदा हो गए तो उनके बड़ेपन की, उनकी इज्जत का बायस बनेगा और मैं अपने आप को कोई छोटा छोटा महसूस करना शुरू कर दूंगा। कोशिश की जा रही है मेरे चैनल को दबाने की। जरूरत है आपके ताउन की कि ना सिर्फ खुद आप इसे सब्सक्राइब करें, आप एक मिशन के तौर पे पूरे जहान में जहां भी आपका कोई है उससे आप कहें कि जी इसे सब्सक्राइब करें, ग्रुप से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी वीडियोस लाइक करें, कमेंट्स दें। इजाजत दीजिए, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मिलते हैं अगले व्लॉग।